مرتبہ دھوئی جائے. خیر یہ بعض نہیں اکثر علماء کا یہ نظریہ، لیکن کچھ مجتہدین نے کہا کہ ایسا کرو تو بہتر ہے. پوری تاریخ شیعت میں کوئی نہیں جو کہے کہ یہ طریقہ غلط ہے. یہ تو سب کے نزدیک صحیح ہے 2 حصوں میں. لیکن بعض نے کہا کہ تم چاہو تو ایک سہولت ہے کہ سارا جسم ایک ساتھ دھل سکتا ہے، سر اور گردن کے بعد، اس کے بعد سارا جسم ایک ساتھ. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ موجودہ مراجع کے اعتبار سے کیا مسئلہ ہے. امام خمینی کے نزدیک تو جسم کو 2 حصے کر کے ہی دھونا، سر و گردن تو ہے ہی پہلے، پھر دایاں اور بایاں. چنانچہ جو ان کی تقلید میں اب تک باقی ہے، چاہے آغا سیستانی کی وجہ سے، چاہے آغا خامنائی کی وجہ سے، چاہے آغا لنکرانی کی وجہ سے، وہ تو 3 حصوں میں جسم پہلے بھی دھو رہا تھا جب تک امام خمینی زندہ تھے، اور اب بھی دھوئیں گے. آغا خوئی نے فرمایا کہ نہیں، 3 حصوں میں جسم دھو تو بہت اچھا، لیکن اگر چاہو تو خالی سر و گردن کے بعد سارا جسم ایک ساتھ دھل سکتا. یہ آغا خوئی کا فتویٰ تھا، چنانچہ اس پہ لوگ عمل کر رہے تھے. آغا روحانی نے کہا احتیاط واجب یہ کہ جسم کے وہی 2 حصے کرو جو آغا خمینی کہتے ہیں. مگر آغا سیستانی نے بھی کہا کہ سارا جسم ایک ساتھ دھل سکتا ہے. اب دیکھیے جو سمجھ گئے سو سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے تو ان کو ایک جملے میں، جو آغا خمینی کی تقلید پہ باقی ہے وہ 3 حصوں میں غسل کرے، بہت اچھا، واجب ہے ان کے لیے. باقی مراجع کے مقلد بھی اگر 3 کی عادت ڈال لے تو بہت اچھا، آگے بھی بہت فائدہ ہوگا. لیکن ایک تو مسئلے کی حیثیت سے، اور ایک یہ کہ جو عبادتیں گزشتہ 1 سال میں گزری تھی اور جنہیں اس رمضان کے شروع میں پینڈنگ میں قضا کے مسئلے میں ڈالا گیا تھا، اس کا حل کہ اگر وہ لوگ آغا سیستانی کے مقلد اب تک خالی ان کے تو بس جس طرح غسل کر رہے ہیں پورا جسم ایک ساتھ، وہ صحیح. اگر وہ آغا روحانی کی تقلید میں ہے تو آغا روحانی نے احتیاط واجب لگائی، آغا سیستانی کی طرف جا سکتے ہیں، پورا جسم ایک ساتھ دھل سکتا ہے. اور اگر وہ 2 میں احتیاط کر رہے ہیں تب بھی وہ پورا جسم ایک ساتھ دھو سکتے ہیں. کیونکہ 2 میں احتیاط کا مطلب کیا ہوا کہ آغا سیستانی کی وجہ سے آغا خوئی پہ باقی رہی ہے، آغا روحانی کا اپنا مسئلہ، دونوں ایک نکل ہے. پھر بھی کچھ لوگوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو کیا رہا، کیا چیز میں نے کچھ ربط نہیں ملا پا رہے ہیں. تو اب ان کی خاطر میں تقریر کو لمبا نہیں کروں گا، ان کو صرف یہ خوشخبری سنا سکتا ہوں کہ تیسرا اور آخری مسئلہ بیان ہو رہا بس. لیکن ابھی اس دوسرے مسئلے سے ایک وضاحت باقی ہے کہ یہ جو بعض مراجع نے سہولت دے دی کہ سارا جسم آپ ایک ساتھ دھو سکتے ہیں، میں نے یہ عرض کر دی کہ جنہوں نے پچھلے 1 سال ایسا نہیں کیا تھا اور انہیں رمضان میں رات کے 12 بجے دوڑایا تھا غسل خانوں کی جانب، تو یہ مسئلہ ایک منزل پہ کلیئر ہوا اور وہ پوچھ رہے تھے 1 سال کی قضا. تو بہرحال اگر آغا روحانی ان کی لسٹ سے نکل جائے، وہ خالی آغا سیستانی پر ہو، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. آغا روحانی اس طرح ان کی لسٹ میں آئے کہ وہی عالم، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. غسل بھی ان کے صحیح تھے، قضا بھی کچھ نہیں. 2 میں احتیاط ہو اور آغا روحانی عالم ہو تب بھی کوئی مسئلہ، یعنی آغا روحانی اور آغا سیستانی میں احتیاط ہے، لیکن یہ طے شدہ ہو کہ آغا سیستانی بہرحال پہلے والے سے عالم. صرف ایک کیٹیگری کا آدمی اب تک پینڈنگ میں پڑا رہے گا جو آغا روحانی سے زیادہ آغا گلپائگانی یا عراقی کو عالم مانتا، وہ احتیاط کرے فی الحال اور قضا کے لیے انتظار کرے. لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی اور احتیاط واجب میں آپ کو گھما کے آغا روحانی یہ جو سہولت دی ہے کہ نیچے کا جسم ایک ساتھ دھو سکتے، یہ اپنے غسل کے لیے سہولت ہے. لیکن اگر آپ پر واجب ہو دوسرے کو غسل دینا تو وہ تو آغا خوئی بھی کہتے ہیں کہ 3 حصوں میں دینا، اور دوسرے کو غسل دینا صرف ایک صورت میں واجب ہے، غسل میت. غسل جنابت، غسل حیض و نفاس، غسل جمعہ اور عیدین، غسل اعمال شب قدر و غسل احرام و زیارت، یہ اپنے اوپر واجب یا سنت. غسل میت واجب ہم پر ہے، غسل کسی اور کو دینا، اس میں تو سب کے نزدیک 3 حصے کرنا ہے. اور مسئلہ نمبر 3 اور مسئلہ آج کا آخری مسئلہ، یہ بحث ہوتی کہ اگر کوئی آدمی غسل شروع کر چکا ہے
اگر کوئی آدمی غسل شروع کر چکا ہے اور غسل مکمل ہونے سے پہلے درمیان میں کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا، حدث اصغر، دوران غسل وضو توڑنے والی کوئی چیز ہو گئی، مثلا دوران غسل گیس یا ریح خارج ہوئی یا پیشاب کے قطرے نکل آئے غسل کے دوران، جو کراچی جیسے شہر میں جہاں واقعاً گیس کا پرابلم ہے اور سردیوں کے موسم جہاں بہت سے لوگوں کو خصوصاً معمر لوگوں پیشاب کا مسئلہ درپیش ہو سکتا، تو اب یہ بحث چلتی کہ ہم تو غسل کر رہے ہیں، اگر غسل کے دوران حدث اصغر یعنی وضو توڑنے والی چیز، جن میں یہی دو زیادہ عام ہیں، ایک پیشاب کے قطرے کا نکلنا، ایک ریح کا خارج ہونا، عورتوں کے لیے خون استحاضہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو چھوڑ دو، ورنہ عورتوں کے لیے بھی یہ دو مسئلے ہیں، اس کے علاوہ ایک تیسرا مسئلہ آ سکتا ہے، اس پر فی الحال بحث نہیں۔ دوران غسل یہ چیزیں صادر ہو گئی تو یہ غسل کا کیا حکم؟ کیا غسل ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ضائع ہو گیا، دوبارہ شروع کرو؟ دیکھیے اگر غسل مکمل کر لیا آپ نے اور پھر یہ چیزیں پیش آئی تو کوئی حرج نہیں۔ غسل کے بیچ میں امام خمینی فرماتے تھے اگر غسل کے دوران حدث اصغر صادر ہو جائے یعنی پیشاب کے قطرے نکل گئے، ریح خارج ہو گئی، غسل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، غسل الگ ہے، وہ نجاست الگ۔ البتہ اس صورت غسل کے بعد آپ کو وضو ضرور کرنا ہوگا، چاہے وہ غسل جنابت ہی کیوں نہ ہو۔ غسل جنابت کے بعد وضو نہیں ہوتا، لیکن ایسا غسل جنابت جس کے درمیان وضو توڑنے والی چیز ہو گئی تو غسل آپ کا ٹھیک۔ فرض کیجئے کہ کسی نے سر و گردن دھو لی، پورا سیدھا جسم دھو چکا، آقا خمینی کا فتویٰ بیان ہو رہا ہے تو ان کا مقلد پورا سیدھا حصہ، الٹا حصہ دھو رہا تھا اور اس کے بھی آخر میں تھا کہ قطرہ پیشاب کا یا ریح خارج ہو۔ اب اگر یہ فتویٰ ہو کہ تمہارا غسل ٹوٹ گئے، دوبارہ نئے سرے سے پورا غسل نہیں، آقا خمینی کہتے ہیں کہ اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، غسل جاری رکھو۔ البتہ غسل کے بعد جب وضو نہیں کرنا ہوتا، غسل جنابت، بہرحال وضو توڑنے والی چیز تو وہ وضو کرنا ہو، آقا خوئی کا فتویٰ تھا، فتویٰ کہ اگر دوران غسل حدث اصغر آ گئے، پورا غسل گیا، نئے سرے سے نئی نیت کر کے دوبارہ غسل کرنا ہے، چاہے آپ غسل کے بالکل آخری مرحلے میں ساری آپ نے محنت کی، پورا غسل کیا، گھٹنے سے نیچے بالکل پنڈلیاں یا پیر دھو رہے ہیں اور پیشاب کا ایک قطرہ نکل آیا، یہ پورا غسل گیا، نئی نیت کر کے نیا غسل کرو۔ اور اس میں بھی اگر اتفاق پیش آئے وہ بھی گیا، پھر نیا غسل کرو، جب تک کہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے جس کا نام ہے دائم الحدث۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پیشاب کے قطرے آنے کی پرماننٹ شکایت ہے، ان کے مسائل الگ ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آج کے دن یہ پرابلم ہو رہا تو بار بار غسل کرنا ہوگا، حتیٰ یہ کہ اگر اس میں وقت نماز تنگ ہو گئے تب بھی یہ اجازت نہیں کہ یہ غسل سے کام چلا لو، نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھو پھر غسل خانے میں آ جاؤ اور پھر یہ سارے چکر میں پڑھو یہاں تک کہ مغربین کے رات 12 بج گئے، پھر تیمم کر کے وہ نماز پڑھو پھر آ جاؤ واپس یہاں تک کہ فجر کا وقت، الا یہ کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ اب میں وہ بیمار ہو گیا ہوں جو پیشاب پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے مسئلے الگ۔ خلاصہ یہ آغائے خوئی کے نزدیک غسل کے بیچ وضو توڑنے والی چیز پیش آ جائے جو چھوٹی نجاست، اگر غسل گئے، آغائے روحانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ آغائے خوئی کے فتوے کو مانو، احتیاط واجب یہ کہ اگر غسل کے بیچ میں کوئی وضو توڑنے والی چیز آ گئی وہ اپنے غسل کو کینسل یا نیل اینڈ وائڈ یا باطل سمجھو، یعنی دوبارہ کر، لیکن احتیاط واجب۔ اور آغا سیستانی کہتے ہیں کہ میرا فتویٰ امام خمینی والا ہے، آغا خوئی والا نہیں۔ ایک عام لوگوں کا تجربہ، یہ کوئی فقہی بات نہیں کہ آغا سیستانی اور آغا روحانی کے اکثر مسئلے آغا خوئی سے مل جاتے ہیں،
یا ان سے بھی زیادہ آسان مسئلے بن جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی اصول نہیں۔ اسی لیے آغا سیستانی یہاں کہتے ہیں کہ وہ آغا خمینی والا مسئلہ میرا، کہ اگر غسل کے دوران پیشاب توڑ دینے والی وضو توڑ دینے والی چیز ہو گئی، غسل صحیح جاری رکھو، البتہ بعد میں وضو کر لینا۔ اچھا، اب صورتحال کیا بنی؟ جو لوگ امام خمینی پہ عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ آسان، غسل کے بیچ میں کوئی ایسا، دیکھیے کبھی یہ مسئلہ بہت سہولت دے دیتا، یہ مسئلہ جو بظاہر آپ نے لاپرواہی سے سنا، کبھی بہت زیادہ اس سے سہولت ملتی۔ یعنی خود ہی سوچ، ایک غسل کرنا ہو یا ایک وضو کرنا ہو، کس میں سہولت ہے؟ یہ تو بھائی امام کا جواب بھی تھا جب امام نے قیاس کے حوالے سے کسی سے پوچھا تھا کہ پیشاب بڑی نجاست ہے اور منی چھوٹی نجاست ہے، مگر پیشاب پہ وضو رکھا، منی پہ غسل رکھا، اور خود ہی جب امام نے جواب دیا تو وجہ یہ بتا، یہ غسل میں زحمت ہے، وضو میں راحت، پیشاب بار بار ہوتا ہے، کہاں زحمت میں ڈالا جائے گا؟ تو ہر ایک کو پتا کہ غسل کرنا پڑے دوبارہ وہ آسان ہے کہ وضو۔ امام خمینی کا مسئلہ بہت آسان، البتہ مجتہد اپنی مرضی سے نہ کوئی مسئلہ آسان کرتا ہے نہ مشکل، جو حدیث سے ثابت ہو رہا۔ تو جو لوگ امام خمینی پہ باقی رہ سکتے ہیں وہ اس مسئلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ جو لوگ آغا سیستانی کے مقلد ہیں، خالی انہی کے، کوئی احتیاط بھی نہیں کرتے، اگرچہ آغا سیستانی کا مسئلہ نرم، لیکن ان کو عمل تو آغا خود پہ کرنا، جب بھی وضو توڑنے والی چیز پورا غسل دوبارہ کریں۔ لیکن جو لوگ آغا روحانی پہ عمل کر رہے ہیں، چونکہ آغا روحانی نے احتیاط واجب لگائی ہے، وہ اس مسئلے میں آغا سیستانی پہ آ سکتے ہیں اور اپنے غسل کو چاہے پیشاب توڑنے والی چیز پیش آ جائے صحیح سمجھیں، اور اگر غسل کے بیچ میں ایسی چیز آئی غسل کر، بعد میں فقط یہ کہ نماز کے لیے ان کو ایک وضو کرنا ہو۔ 3 مسائل غسل کے تھے، 3 مسائل نماز کے بیان، وضو کے بیان کرنا ہے، 2 مسئلے نجاست طہارت کے، 2 مسئلے نماز کے۔ یہ میرا ارادہ تھا کہ شبوں سے پہلے پہلے یہ مسائل آپ تک آ جائیں۔ بہرحال آج صرف غسل کے آئے، کل اگر میں ٹائم پہ آ گیا، اور ضرور کل تو انشاءاللہ، ایسے انشاءاللہ 10:30 کا اعلان ہو چکا، پھر سن لے جو لوگ بعد میں آئے، چونکہ آج کل روزہ اب ذرا دیر سے کھلنے لگا تو 10:15 کے بجلے 10:30 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا، اور کوشش یہی کی جائے گی کہ کل تقریر ذرا مختصر ہو جائے تاکہ یہ سارے اعلان شدہ مسئلے کل آ جائیں۔ شہادت کی 3 راتیں، اعمال کی 1 رات، اس میں مسائل اچھے نہیں لگتے، اور پھر آخر کے دن جو ہیں وہ یہ جو سوالات ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے ہم کامیاب نہ ہو تو جو ہمارا سب سے آخری درس ہوگا وہ درس پورا کا پورا، نہ کوئی تقریر نہ کوئی مسئلہ، خالی سوال و جواب کا ہوگا۔ کسی طرح سے ان کو اس ذمہ داری کو ادا تو کرنا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی میری گفتگو اختتام کو پہنچی، اور آپ حضرات کو ذرا اندازہ ہو رہا ہوگا، اخبارات اگر آپ پڑھ رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، کہ ایک دم سے حکومت پاکستان نے حج کے سلسلے میں کچھ نئی پریشانیاں ڈال دی، اور چونکہ اس مجمع میں تقریباً ہر ایک کو پتا ہے کہ حج کے حوالے سے میری کچھ ذمہ داریاں بھی، تو یہ گزشتہ 2-3 دن آج کو ملا کر یہاں سے مجھے فوراً مسائل حج سے نمٹنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ آج بھی یہی پریشانی رہے گی، ورنہ آج میں باقاعدہ آپ کے درمیان بیٹھنے کا وقت تو نہیں تھا، لیکن مصافحہ کرنے کا وقت ضرور میں نکالتا، لیکن آج بھی مجبوری ہے۔ بس اسی دعا اور التماس ہوگی سورہ فاتحہ کی، اس پہ درس ختم ہو رہا کہ پروردگارہ تجھے واسطہ اس آج کی تقریر میں ذکر امام زمانہ کا اور اس مقصد کا کہ جس کی خاطر حسین نے اپنی جان قربان کی، حسین کے ماننے والوں امام زمانہ اور حسین کی خوشنودی دلاتے ہوئے اپنے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما۔ سورہ فاتحہ آج 7 مرتبہ آپ کو ثواب دلوا رہے ہیں، اور وہ اس ترتیب کے ساتھ